الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا اکراہ فی الدین۔ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اسی نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ عزیزان گرامی، ہم کسی سے نہیں کہتے یہ کربلا ہماری ہے، ہم ہر حق پرست کو یہ کہتے ہیں کہ کربلا تمہاری ہے۔ اور تم جب حق کی گفتگو کرنے لگو تو اگر کربلا کا حوالہ تم دینے لگو تو ہم کبھی یہ حق نہیں جتلائیں گے کہ یہ فقط ہماری ہی کوئی جاگیر ہے اور تمہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امام حسین نے جو بیعت کا انکار کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنی ہے، اور آج بیعت کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بیعت کیا چیز ہے۔ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسلام کے اندر یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے جس کے خاص معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے حاکم وقت اور اپنے خلیفہ کے لیے کے سپرد کر دینا، کہ جب وہ اللہ کی اطاعت کا مجھے حکم دیں گے تو میں ان کا حکم مانوں گا۔ اور یہ بیعت نبی کریم علیہ السلام سے چلی، اور آپ نے مختلف موقعوں پر اس بیعت کی تجدید بھی فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اس بنیاد کو سب لوگوں کے سامنے رکھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو دین کو اختیار کر لے، اگر دین کو اختیار نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ کرے، اور اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کو اختیار کر لے، اگر بیعت نہیں اختیار کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حالت میں بیعت پر رہنے کا حکم دیا ہے کہ حالات کتنے ہی بگڑنے کی کوشش کریں تو زیادہ سے زیادہ کوشش تمہیں چاہیے کہ اپنے حاکم وقت کا ساتھ دو، لیکن اگر حاکم وقت تمہیں گناہ کی دعوت دے اور گناہ کرنے کا حکم دے تو وہاں پر تمہارا حق ہے کہ تم اس کی بیعت سے یہ انکار ختم کر دو کہ میں گناہ نہیں تمہارے کہنے پہ کروں گا۔ نیکی کا حکم دے تو وہاں پر بیعت کرنی ہے، اور حاکم وقت میں کوئی بری چیز بھی دیکھے تو صبر بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ معمولی سی بات دیکھی اور کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو صبر بھی کرے، کیونکہ حاکم وقت کی پالیسیز کے اندر بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو بات کی جاتی ہے بیعت کے لیے کہ اطاعت کرنا، تو نبی علیہ السلام نے خود بیعت رضوان لی، لیکن ایک صحابی جو اس وقت موجود تھے، جد بن قیس، انہوں نے رسول اللہ کی بیعت نہیں کی، وہ اونٹ پر کے پاس بیٹھے رہے۔ باقی صحابہ کرام نے آ کر کی بیعت، رسول نے مجبور نہیں کیا اس کو لے کر آؤ کہ ہمارے ساتھ بیعت کرے۔ یہ سب جانتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ منافق تھے، جیسا بھی تھا ظاہراً وہ اسلام لائے ہوئے تھے، اس لیے اگر وہ نہیں کی تو رسول نے ان کو بلا کر نہیں کہا کہ تم منافق ہو، تم بیعت کیوں نہیں کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ انصار کے سب سے بڑے صحابی رسول، جن کے گھر میں 300 آدمی روزانہ کھانا کھاتا، اور لوگ ان کے گھر سے ایک روزانہ آواز آتی مغرب کے وقت میں کہ اگر کسی مسافر کے پاس ٹھکانہ نہیں تو آپ یہاں پر آ کر رہ سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس کھانا نہیں تو یہاں پر آ کر وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اور وہ انصار کے سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لانے والی وہی شخصیت ہیں، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو کا وہ سارا بوجھ اپنے سر پر لیا کہ پورے کا پورا مکہ بھی امڑ آیا، یا رسول اللہ سعد بن عبادہ آپ کی حفاظت میں جان دے دے گا اور اس کا خاندان بھی جان دے دے گا۔
لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وہ صحابی رسول، ہمارے نبی کے بعد ہمارے پہلے خلیفہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار و قبر و بدر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت بھی وہ آپ کے روضہ انور میں آپ کے ساتھ استراحت فرما رہے ہیں، لیکن اس یار نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا یار ہوں اور خلیفہ اول ہوں، تم سعد میری کیوں نہیں بیعت کرتے؟ سعد بن عبادہ، اور وہ ناراض ہو کے شام چلے گئے کہ میں تم لوگوں نے مجھے خلیفہ نہیں مانا، ابو بکر کو مان لیا اور میں ابو بکر کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان سے کچھ پوچھ گاچھ نہیں کی کہ تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے، تو وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے، بخاری شریف میں آتا ہے 6 مہینے تک حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے اور بنو ہاشم نے حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی بیعت نہیں کی، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ 6 ماہ کے بعد جا کر کے بیعت کی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں زبردستی بیعت لی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بیعت کی ہے۔ شیعہ کو جب وہاں پر حضرت فاطمہ کی ناراضی ثابت کرنی ہوتی ہے تو وہی روایت کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کی ناراضی ہوئی تھی شیخین سے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے علی نے بیعت کی تو اسی روایت کے دوسرے ٹکڑے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کے بڑے شیعوں کے اور روافظ کے بے شمار تضاد ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کو اپنا کام سیدھا رکھنا ہے۔ امام حسین اور اہل بیت کسی کے نہیں ہیں، وہ ہیں تو ہمارے ہیں اور ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ ہم ان کا مقدمہ دنیا کے اندر پیش کریں گے۔ شیعہ کیا کریں گے پیش؟ ان کے پاس سبیلیں ہیں، تعزیہ ہے، ماتم ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس ذکر حسین ہے، محبت حسین ہے، پیروی حسین ہے۔ ان کو وہ مبارک، ہم کو اپنے حسین مبارک۔ ہم اپنے حسین سے الگ محبت کرتے ہیں، ہماری اور ان کی محبت کے درمیان میں بہت فاصلے ہیں۔ خاک کو آسمان سے کیا نسبت، غالب کو نقطہ دان سے کیا نسبت، انہیں ہم سے کوئی نسبت نہیں، اس لیے ہم اپنا مقدمہ درست رکھیں گے۔ اگر ہمارا مقدمہ غلط ہو جاتا ہے تو ہم اپنے حسین کو کھو دیں گے۔ یہ ہمارے حسین ہیں اور پیارے حسین ہیں اور لاڈلے حسین ہیں، یہ اتنے ہی لاڈلے ہیں ہمارے لیے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاڈلے تھے، اتنی ہی ہمیں ان سے محبت ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، اتنے ہی یہ ہمارے محبوب ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، اور اتنے ہی ہمارے پیارے ہیں جتنے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے۔ اس لیے اپنے حسین سے پیار کریں، ہم مانگے کا حسین کسی سے نہیں لیں گے۔ کون ہوتا ہے کہ ہمیں حسین دے؟ ہمیں ہمارے رسول حسین دے کر گئے ہیں، ہم نے حسین کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے حسین کو اپنے سے دور کیا نہیں ہے، ہم حسین کو بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے۔ ہماری صحاح ستہ کی کتابوں میں دیکھو گے تو فضائل حسین نظر آئیں گے، ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھو گے تو وہاں رہتے ہوئے تمہیں حسین نظر آئیں گے۔ ہمارے دماغوں میں بھی حسین ہے اور ہمارے دلوں میں بھی حسین ہے۔ اس لیے مقدمہ ہم سمجھیں گے اپنا، ہمیں ان سے کیا غرض، وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں۔ تو جناب علی بیعت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، اور صدیق اکبر کی بیعت علی مرتضیٰ نے نہیں کی 6 مہینے تک، لیکن صدیق اکبر نے کسی کو بھیج کر زبردستی بیعت لی بھی نہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا جب جی چاہا اور جب رنجش دور کرنی چاہی حضرت ابو بکر صدیق سے رنجش تھی، اور بخاری کے اندر یہ لفظ ہے استبتا ابو بکر تم نے زورا آوری کے ساتھ ہمیں مجلس شورا میں نہیں بلایا، تو آپ نے فرمایا علی وہاں میری کوئی رضامندی سے نہیں ہوئی، اچانک سے بیعت ہوئی، تم لوگ ادھر موجود تھے ہم ادھر موجود تھے، اگر یہ باقاعدہ مجلس بلائی جاتی تو ہم تمہیں بھی ضرور بلاتے، لیکن واللہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق بآواز بلند روئے، اور ان کو روتا دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ بھی رو پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ سب لوگ اس وقت جب حضرت علی نے بیعت کی مسجد میں آ کر کے تو سب کے سب لوگ اس طرح خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کا، نبی کے 2 یاروں کے درمیان میں صلح ہو گئی اور دونوں نے ایک۔ مگر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا کہ ابو بکر کی بیعت نہ کرو،
اور ابو بکر نے کوئی علی کے بارے میں پروپیگنڈا نہیں کیا کہ یہ آدمی حکومت کا باغی اور نافرمان اور سرکش ہے، اس کی بات نہ کبھی سننا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لفظ نام یاد رکھیے، سعد بن عبادہ، کیونکہ سعد بن معاذ نام کے بھی ایک ہیں صحابی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئے، اور وہ صحابی ایسے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا آج سعد جو مرا ہے اس پر تو اللہ کا عرش بھی کانپ گیا ہے. ایسے پیارے صحابی تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور شام چلے گئے، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی. اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی اگر بیعت جس کو میں پسند ہوں کر لے، جس کو نہیں پسند تھا آرام سے بیٹھ جائے. تو دوسرے مرتبے پر علی مرتضیٰ کی بیعت بھی صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں کی. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے یزید کی تو کی، یزید کی بیعت تو کی، علی کی بیعت نہیں کی. علی کی بیعت نہیں. یہ ہر دفعہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہمارے نواسب جو ادھر کے، حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے علی مرتضیٰ کی کیوں نہیں کی؟ آخر کو علی چوتھے خلیفہ تو ہیں. اگر علی چوتھے خلیفہ نہیں ہیں، آج جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے، تم اس کو کیا کہو گے؟ تم اس کو کیا کہو گے؟ اصل بات سمجھنے کی. مگر علی مرتضیٰ نے ان سے کچھ نہیں کہا. حضرت اسامہ بن زید جن کو رسول اللہ اپنی گود میں کھلاتے تھے، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی دیگر صحابہ کے ساتھ، لیکن علی نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا ہے. آپ نے یہ کہا ہے لیکن کوئی تعارض پوچھا ہی نہیں ان سے کہ آپ میری بیعت نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کی بیعت کی اور بیعت جا کر کے مکہ میں حج کرنے گئے، اور وہاں پر عبداللہ بن زبیر کے کہنے میں آ کر کے بیعت توڑ دی اور جنگ کرنے کے لیے آ گئے. جب جنگ کرنے سے پہلے کا وقت آیا تو حضرت زبیر حضرت علی کے پھپھی کے بیٹے ہیں. تو حضرت علی نے جنگ لڑنے سے پہلے طلحہ کو جب دیکھا کہ حضرت زبیر کو دیکھا کہ اس نے تو ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، تو آپ نے بلایا زبیر. تو زبیر آئے، فرمایا وہ دن یاد کرو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے جفی ڈالتے ہوئے دیکھا. تو فرمایا زبیر آج تو علی کو گلے ملتے ہو، ایک وقت آئے گا تم ناحق ہوگے اور علی سے جنگ کے لیے چلے جاؤ گے. حضرت زبیر کو وہ وقت جب یاد دلایا تو مل کر روئے. ماموں پھپھی کے بیٹے تھے، اور جب ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تو یہی طلحہ اور زبیر علی کے ساتھ کھڑے تھے. اور حضرت زبیر نے کہا علی میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور وہ پھر واپس چلے گئے. یعنی پہلے بیعت کی، پھر توڑی، اور پھر بیعت کی. جب زبیر کے بارے میں ان کا قاتل آیا اور اس نے کہا کہ حضرت زبیر کو دھوکے سے ایک آدمی نے قتل کر دیا کہ یہ جنگ سے کیوں الگ ہو گئے، جس پارٹی کی طرف سے یہ آئے تھے انہی کی پارٹی کا آدمی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو زبیر کا قاتل ہوگا اس کو جہنم کی بشارت سنا دینا. تم نے یہ میرے پھپھی کے بیٹے کے ساتھ کیا. اشرم و اشرم میں سے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم و اشرم میں سے ہیں. جب جنگ ہوئی تو یہ جنگ سے لوٹنے کا ارادہ لے کر واپس پیچھے پلٹنے لگے، اور حضرت علی کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ ادھر تو عمار جنگ لڑ رہے ہیں، عمار جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. حضرت عمار وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان واحد کی قبر ایسی ہے کہ ابو جہل نے ان کے جسم کو چیر کر ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مار دیا تھا. یہ وہ ماں ہے جو آج بھی ہلٹن ہوٹل کے قریب جو انڈر گراؤنڈ سڑک جاتی ہے نیچے سے گزر کے حرم کے پاس سے، اس کی دائیں طرف اوپر دیکھو گے انڈر پاس کے، تو وہاں اس ماں کی اکیلی کی قبر ہے وہاں پر.
اور جنگلہ لگا ہوا ہے، کبھی زیارت کے لیے موقع ملے مکہ مکرمہ میں تو چلے جانا۔ مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں کھانا تو تمہیں یاد رہ جاتا ہے، اور عیاشیاں تو یاد رہتی ہیں۔ وہاں جو جگہ جگہ پر ہماری مائیں، ہمارے روحانی باپوں کی قبریں اور شہداء کی قبریں، وہ تم کو یاد نہیں ہیں، وہ تمہیں کوئی دکھانے والا نہیں ہے، وہ تمہیں الٹی سیدھی جھوٹی زیارتیں کروا دیتے ہیں۔ کبھی مکہ کے پہاڑوں میں بھی وقت گزارنا کہ ایک پہاڑ میں ہماری یہ ماں بھی سوئی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمار واپس پلٹنے لگے، حضرت طلحہ تو حضرت عمار کو دیکھ کر کے، تو حضرت طلحہ جب واپس پلٹنے لگے تو مروان نے حضرت طلحہ کے اس گھٹنے پر تیر مارا اور آپ کو زخمی کر دیا کہ تم جنگ سے واپس لوٹنے لگے۔ تو ان کے خون کا فوارہ چھوٹا، تو انہوں نے مرنے سے پہلے حضرت علی کے ایک فوجی کو بلایا اور کہا یہ میری بیعت لے لو، اور علی کو کہہ دینا میں تیری بیعت کے اندر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اشرا مبشرہ تھے، توبہ نصیب ہو گئی، ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی، لیکن کہیں غلط فہمی اگر ہو گئی تو غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا اور لوٹ گئے، سمجھ آئی؟ اور یہ لوٹ گئے۔ تو حضرت علی نے نہ اس وقت کچھ کہا نہ بعد میں کچھ کہا، اور یہ حضرت علی کی بیعت میں گئے ہیں۔ تو بیعت اس کے بعد امیر المومنین سے جو گروہ الگ ہوا ہے کہ تم نے معاویہ رضی اللہ سے کس لیے صلح کی ہے، تحکیم کس لیے کی ہے، جنگ کیوں روکی ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا تمہیں۔ حضرت معاویہ نے نیزے پر قرآن اٹھا لیا کہ میرے اور تمہاری جنگ کے درمیان فیصلہ قرآن کرے گا، جیسے آج کل لوگ قرآن مجید اٹھا لیتے ہیں کہ ہم قرآن اٹھا لیں گے۔ حضرت علی نے کہا یہ ایک دھوکہ ہے، لیکن حضرت علی کا گروہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ قرآن نیزے پہ اٹھانا، ان مولویوں سے جا کر پوچھنا کہ قرآن نیزے پہ اٹھانا جائز ہے؟ قرآن تو آپ اپنے غلط مقاصد کے لیے بھی ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ ناجائز ہے، کو جا کے جنگ کے دوران قرآن کی بے حرمتی کر کے اس کو نیزے پہ اٹھانا، یہ تمہیں آج تک کسی آدمی نے اس مسئلے پر بات نہیں کی ہوگی۔ جاؤ، ہر تقریر ملے گی، لیکن یہ سوال تمہیں دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گا کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھانا آج کے دور میں کیا جائز ہے؟ سراغ کر لیں، یہ جائز ہے کیا قرآن میں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ جنگ روکنے کے اور کئی طریقے ہیں، یہ تو نہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا یہ دھوکہ ہے، لیکن لوگ نے کہا نہیں جی قرآن جب آ گیا درمیان میں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی جنگ نہیں روکنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا مالک اشتر جو حضرت علی کے لشکر میں تھے وہ حضرت معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بلایا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر مالک کو واپس نہیں آپ نے بلایا۔ تو آپ نے اسے کہا کیا میری لاش چاہتے ہو جو تم؟ انہوں نے کہا میں خیمے تک تو پہنچ گیا ہوں اس کے، آپ نے میں آ جاؤ۔ تو تحکیم کا فیصلہ ہو گیا کہ درمیان میں ثالثی بنا لو، وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اور وہ اگر میں آپ کو کبھی سناؤں کہ درمیان میں ثالثی کیسے ہوئی ہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یا اللہ یہ بھی ثالثی دنیا کے اندر ایسی ہوئی ہے۔ مگر وہ حضرت علی کی اس ثالثی کو قبول کرنے پر جو علی نے بامر مجبوری قبول کی ہے، اس پر ایک گروہ حضرت علی ہی کے لشکر سے الگ ہو گیا، جو خارجیوں کا گروہ تھا کہ علی بھی کافر ہو گیا اور معاویہ بھی کافر ہو گیا۔ حضرت علی نے جب جمعے کے خطبے دیتے تھے تو درمیان میں یہ گروپ کھڑا ہو جاتا تھا کہ علی ہم تم کو نہیں مانتے۔ حضرت علی کا جمعے میں خطبہ دینا دوبر کر دیا جاتا تھا، حضرت علی بمشکل اپنا جمعہ ختم کرتے تھے، لیکن آپ نے باوجود پورا اختیار رکھتے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہا ہے، جب تک وہ پوری سلطنت میں دندناتے پھرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ حکومت کے خلاف بات کرتے تو بات کرنے کی اجازت ہے، انہیں کرتے رہے۔ لیکن ایک دن انہوں نے ایک صحابی رسول ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے، بیوی ان کی حاملہ تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو کہا کہ تو علی پہ لعنت کر، تو کہہ اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا میں علی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے انہی کے سامنے اپنے نیزے سے ان کی بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کے نیزے پہ رکھ لیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنی تلوار مسجد سے باہر نکالی، فرمایا
ریاست میں سب کچھ کرنے دیں گے مگر خون ریزی نہیں کرنے دیں گے. یہ کام نہیں ہم ہونے دیں گے کہ دنیا کے اندر تم لوگ خون ریزیاں کرتے پھرو, یہ خود کش دھماکے, یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں کہ موٹر وے پہ کسی کی عزت لٹ جائے اور ابھی تک پتہ ہی نہ چلے کہ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک عزت لٹی ہے, قتل ایک ہوا تو علی مرتضیٰ نے بندوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے قتل کر کے, اور اتنا قتل آپ نے ان کا کیا, اور وہ اکٹھے ہو کے حضرت امیر المومن علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئے, اور وہ سارے کے سارے قرآن مجید پڑھنے والے قاری تھے, لمبی لمبی داڑیاں تھیں, اور وہ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ ان کے قرآن پر عاشق ہو گئے تھے, فریفتہ ہو گئے, تہجد گزار تھے. لیکن رسول نے علی کو بتایا ہوا تھا کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے مگر ان کے حلقوں کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا, جتنے مرضی ان کے قرآن پڑھنے سے دھوکہ نہیں کھانا, اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے ایک شکار کیا جائے اور تیر جو ہے وہ جانور کے دوسری طرف نکل جائے, یہ ایسے دین سے نکل جائیں گے. امیر المومنین کو یہ نشانیاں بتائی ہوئی تھی. تو جب جنگ ہو گئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ جاؤ تمہیں ایک آدمی ان میں قتل کیا ہوا یوں ملے گا کہ اس کے بازو کی جگہ پر عورت کے پستان کی طرح گوشت لٹک رہا ہوگا, ایک بازو ہوگا ایک نہیں ہوگا. تو لوگ گئے, جا کر کے تلاش کیا, نہیں ملا. پھر گئے, آپ نے حکم دیا نہیں ڈھونڈو, نہیں ملا. تیسری دفعہ خود علی مرتضیٰ گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے, جس گڑھے کے اندر بہت سی لاشیں ہیں خارجیوں کی پڑی ہوئی. آپ نے وہ ساری لاشیں نکلواتے رہے, حتیٰ آخری لاش جب نکالی تو وہی آدمی اس حلیے کا ہی نکل آیا. آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, کہا سچا تھا وہ جس نے مجھے یہ خبر دی تھی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں جو گروہ اس کے اندر یہ نشانی ہوگی اس گروہ کی باطل کے ہونے کی. فرمایا سچا تھا وہ رسول. علی نے ان سے کوئی تعارف نہیں کیا اور ان سے کوئی بیعت نہیں ان کے بارے میں کی. تو یہ حضرت علی نے, نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین کی کثرت تھی. عبداللہ بن ابی منافق تھا, وہ سازشیں بناتا تھا, بظاہر اسلام لے آیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے مشورہ دیا, اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو اس کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں, دنیا میں بات پھیل جائے گی کہ محمد تو اب اپنے اصحاب کو بھی قتل کرانے لگے ہیں. رسول نے بھی ایسا پسند نہیں فرمایا ہے. کیوں نہیں پسند فرمایا؟ پیغمبر نے کہا آزادی سے کام کرے, سمجھائیں گے. آپ دیکھیں سب سے حضور نے قتال کیا ہے, قتل کیا ہے, یعنی جنگ کی. جہاد دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان سے بات کی جاتی ہے, ایک جہاد جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس کو قتال کہتے ہیں. وہ جہاد کی آخری قسم ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قتال کیا ہے اور جہاد کیا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں جہاد کے بارے میں آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے, تو نبی نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد کیا ہے, قتال نہیں کیا ہے. یہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے یہ مسئلہ. تو پیغمبر نے اس کے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا کہ ہے, اگر وہ کرتا ہے تو آزادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی بریرہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لے کر آزاد کر دیا. اسلام کے اندر ہے جب اس طرح عورت آزاد ہو جائے اور مرد غلام رہے تو عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے. اس کا شوہر گلیوں میں روتا پھرتا تھا کہ بریرہ مجھ سے نکاح میں ہی رہے. بریرہ کہتی میں آزاد ہوں اس لیے میرا تمہارا نکاح ختم ہے. اس کی اپنی بیوی کے بارے میں آنسو بہانا دیکھ کر رسول اللہ کو رحم آیا. آپ نے بریرہ سے کہا بریرہ تم اس کے ساتھ اسی نکاح میں رہو. اس نے رسول سے وہ بات کہی, اگر آج وہ بات کہی جائے تو سر تن سے جدا, مگر رسول کے سامنے اس سے عورت ہوتے ہوئے بات کہی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ کو یہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس وقت میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. اس نے کہا میں آزاد ہوں, میں تو مشورہ ماننے والی نہیں. پیغمبر نے نہیں کہا تم نے میرا مشورہ نہیں مانا تم قاتل. اب آپ کو سمجھ آ گیا اسلام کا حریت کا سسٹم کیا ہے, آزادی کا سسٹم کیا ہے, اسلام کب جنگ کرتا ہے اور کب اپنے لوگوں کو جو مخالفوں کو کس حد تک برداشت کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر ڈی چوک میں جتنا مرضی دھرنا دیے جائیں
برداشت کرو اس بات کو، ان کی اس چیز کو، لیکن تم لوگ قتل نہیں کر سکتے کہ تم میرے مخالفت میں اتر آئے تو میں تمہارا رات رات تمہارا قتل کر دوں۔ یہ بات ہے مقدمہ امام حسین کا جو اب آپ کو میں نے بتانا ہے۔ یہ یزید کی حکومت پہلی حکومت آئی اسلام کی مخالفت میں جس نے امام حسین سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی ہے۔ نہ تو رسول کا یہ اسوہ ہے، نہ تو ابوبکر صدیق کا یہ اسوہ ہے، نہ یہ اسوہ حضرت عمر کا ہے، نہ عثمان کا ہے، اور نہ علی مرتضیٰ کا ہے، نہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کسی پہ جبر کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کچھ جبر نہیں ہے۔ جب جبر نہیں ہے تو پھر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ لڑکی رسول اللہ کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا بچپن میں نکاح کر دیا تھا، اب میں وہ نکاح برقرار نہیں رکھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے چچا کا لڑکا پسند نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ تم اس سے نکاح کرو، تمہیں اختیار ہے کہ تم نکاح سے علیحدگی اختیار کر لو، یہی ہے، بولو تم نکاح سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو۔ بیٹی اور باپ کا جھگڑا چل رہا تھا، باپ کہتا تھا تمہیں اختیار نہیں ہے، بیٹی کہتی تھی اختیار رسول نے دیا ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ دیکھو معمولی سی بات ہے، مگر جب بارگاہ رسالت میں باپ بیٹی کا مقدمہ آیا، رسول نے بیٹی کے حق میں فیصلہ سنایا، تو بیٹی نے کہا کہ باپ نے کہا ٹھیک ہے، جب رسول نے بتا دیا تو اب رکھو یا نہ رکھو۔ اس نے کہا نکاح تو رکھوں گی مگر دنیا کو بتا جاؤں گی کہ نبی نے ہر ایک کو آزاد کیا ہے، ہر ایک کو آزاد کیا ہے رسول پیغمبر۔ نکاح تو رکھوں گی، ابا کے کہنے پہ نکاح رکھوں گی، باپ کی لاج رکھوں گی، لیکن یہ اختیار دکھانا مقصود ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی کسی کو نہ کہے او میرے غلام میری بات سن، کیونکہ سارے انسان فقط اللہ ہی کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام نہیں ہے۔ وہ اس کو خادم تو کہہ سکتا ہے، اپنا بندہ نہیں بنا سکتا۔ میرے بندے میری بات سن، بندہ کوئی کسی کا نہیں ہے، بندہ فقط انسان اللہ رب العزت کا ہے۔ کونوا عباد اللہ، تم سے یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اب ایسے میں یزید بیعت لے رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور لا اکراہ فی الدین کی خلاف کونوا عباد اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا اللہ، ایمان والو اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یزید امام حسین سے کہہ رہا ہے تم میرے بندے بن جاؤ۔ ایسے موقع پر تو آپ اپنے دلوں سے پوچھئے حسین ابن علی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے تھا یا یزید کا بندہ بننا چاہیے تھا؟ اللہ کا بندہ لازمی طور پر بنا۔ تو امام حسین واحد آدمی ہیں کہ جن کے ہاتھ سے زبردستی ان سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے فرمایا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ دو آدمیوں نے یزید کی بیعت کا یزید کے زمانے میں انکار کیا ہے، ایک حضرت امام حسین جس کی طرف پوری امت کی نگاہیں لگی ہوئی تھی، اور دوسرا آدمی حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ نواسے ہیں ابو بکر صدیق کے، بیٹے ہیں اسی زبیر کے، اشرا مبشرہ کے، اور ماں ان کی وہ ہے جو 3 دن تک رسول اللہ کو غار ثور میں کھانا پہنچاتی رہی ہے، اسماء بنت ابی بکر، اور اس کے منہ میں رسول اللہ نے اپنے منہ سے کھجور چبا کر اس کے منہ کو لگائی اور اس کے منہ میں بھی اپنا لعاب دیا۔ دو آدمیوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہ حسین ابن علی نے نہ عبداللہ ابن زبیر نے۔ اس وقت جو لوگ سیاست میں نمائندے تھے ان میں سب سے بڑا نمائندہ حضرت امام حسین تھے، اس کے بعد ان کی کہیں باری آتی تھی۔ دنیا نے جب ان دونوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو انہوں نے جا کر کے اپنی حکومت یزید کے بعد انہوں نے اپنی حکومت یزیدی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور انہوں نے بیعت توڑی، اور انہی کی بیعت کے توڑنے کے انہی کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنا لشکر مکے میں بھیجا کہ ان کو وہاں قتل کر کے آؤ۔ 10 سال تک 61 سن تک 61 سے 71 تک 10 سال تک ادھر یزید اور اس کے خاندان کی حکومت چلتی رہی، ادھر ان کے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت۔ 15 دن کا یہ روزہ رکھتے تھے۔ کتنے دن کا رکھتے تھے؟ اور مسجد نبوی کے اندر
اس طرح سے نماز ادا کرتے تھے جس طرح ایک ستون کھڑا ہوتا، پرندے اوپر آ کر کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، اپنی حالت قیام میں کتنا ہی لمبا قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے۔ امام حسین نے کہا ہم تمہارے بندے بننے والے نہیں۔ اب امام حسین کی اس کے اندر پالیسی کیا ہے، آج آپ کو ہم وہ سمجھائیں گے۔ امام حسین کی پالیسی کے 3 نکات ہیں، اگر آپ وہ یاد رکھ لیں تو کبھی بھی آپ کو ناسبی تنگ نہیں کریں گے۔ حسین نے پہلی یہ بات کا اعلان بیعت نہ کر کے حسین ابن علی نے یہ اعلان کیا کہ میں کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کروں گا۔ کربلا اگر مختصر بیان کرنی ہو تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کروں گا، امام حسین نے کہا۔ اور آپ نے باطل کی حمایت نہیں کی کبھی بھی، کسی وقت میں بھی باطل کی حمایت۔ جب آپ کو پتا چلا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے وہ آپ نے فرمایا پہلے دن ہی آپ نے انکار کر دیا، پہلے دن ہی انکار کر۔ کیوں؟ 20 سالہ پچھلا دور وہ دیکھ چکے تھے، جو ظلم و زیادتی جو لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کا قتل ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے صحابہ کرام پچھلے سالوں میں قتل کیے گئے ہیں۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں جن کو راہب من صحاب محمد کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے صحابیوں میں یہ آدمی تو دنیا چھوڑ ہی چکا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ علی پر لعنت نہیں کروں گا، اور یہ جو تم لوگ آ کر کے خطبوں میں گالیاں دیتے یہ ہم سنیں گے نہیں۔ اور اس کو وہاں لے جا کر مارا گیا جو علاقہ اس نے فتح کیا تھا، اور اسی طرح مارا گیا آپ کو کہ قبر آپ کی کھودی گئی، بیڑیاں آپ کو پہنائی گئیں، اور آپ نے 2 رکعتیں وہاں نماز سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے ادا کی، اور مختصر کی کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ موت سے ڈرتا ہے، اور کہا مجھے ان بیڑیوں کے ساتھ تم دفن کرنا، میں حضرت معاویہ کو پل صراط پر ملوں گا ان بیڑیوں کے ساتھ، ان کو ان بیڑیوں کے ساتھ وہاں ملوں گا۔ جب حضرت معاویہ مدینہ آئے تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا معاویہ جو تو نے کی ہے حجر کے ساتھ، تجھے خدا کا خوف نہ آیا؟ تو حضرت معاویہ جواب نہ دے سکے، فرمایا میں تو بس آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا کچھ پیسے لے کر کے۔ بات کو پلٹ دیا۔ اور کتنے لوگوں کا خون پوچھو گے وہ ایک الگ داستان ہے، ایک چھوٹی سی داستان صحابی کو قتل کرنے کی یہ ہے۔ حسین تو سب کچھ دیکھ چکے تھے، بھائی ان کے کو زہر دے دیا گیا، اور کبھی اس شہزادے کا ذکر کروں تو کربلا سے زیادہ دکھی ذکر ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اگر میں اسے لفظوں میں بیان کروں تو تم شاید اتنا نہ رو سکو، لیکن قلب اگر تمہارا اندر ہو تو تمہیں پتا چلے کہ حسین سے بھی زیادہ جو مظلوم ہے وہ میرا شہزادہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ حسن کی شخصیت کو دنیا کے اندر جس طرح سے مجروح کیا گیا ہے کہ وہ 300 شادیاں کی ہیں اس نے، اور بتایا کہ وہ جنسی طور پر عورتوں کی طرف زیادہ مائل تھے، بدنام کر دیا گیا حکومت کی طرف سے ان کو۔ جھوٹ بولتے ہیں حضرت حسن۔ اس شہزادے کے ساتھ جو کیا گیا، حسین تو پھر تھوڑے بوڑھے ہو کر گئے ہیں دنیا سے، وہ شہزادہ تو جلدی 40-45 سال کے اندر زہر ملا کے شربت کے اندر یزید بن معاویہ کے اشارے سے، میں نہیں کہتا ہوں، صاحب اون المبود کہتے ہیں، اہل حدیثوں کے وہ سب سے بڑے عالم جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے اون المبود، اس میں انہوں نے لکھا ہے کتاب اللباس باب النمور والسباط، 4 نمبر جلد اور 116 نمبر صفحہ، جا کر نکال کر پڑھ لے۔ انہوں نے اس کی شرح میں لکھا کہ یزید بن معاویہ کے اشارے سے ان کی بیوی جادہ بن اشس نے ان کو زہر دیا، اس بات پر کہ میں تم سے نکاح بھی کر لوں گا اور اتنے لاکھ درہم بھی تم کو دوں گا۔ وہ لالچ میں آئی اور اس نے امام حسن کو زہر دے دیا۔ واللہ وہ جگر کے ٹکڑے نبی علیہ السلام کے لال کے جب تھال میں گرے ہیں کٹ کے زہر کی وجہ سے، تو خون کی الٹی کی ہے رسول اللہ کے اس بچے نے۔ تو وہ دیکھ چکے تھے حسین ابن علی کے بھائی تو خفیہ طریقے سے مار دیا گیا، کچھ ظاہر طریقے سے، تو انہوں نے باطل کی پورے 20 سال بیٹھ کر اس کو مشاہدہ کیا۔ خط آیا حضرت معاویہ کے دور میں کوفہ سے کہ ہم لوگ یہاں بے چین ہیں اور تم حسین ابن علی تلوار لے کر اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تو
تو حضرت معاویہ کو پتہ لگا اور کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ تمہیں خط لکھے جاتے ہیں اور تمہیں بلایا جاتا ہے، تم کوئی سازش کرو گے میرے خلاف۔ آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ نے حضرت حسین کو دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ فرمایا یہ لکھا واقعہ کہ اونٹ کا لگتا ہے خون پتلا ہو گیا ہے، اب ذبح کیے بغیر اس کی جان نہیں چھٹنی، یہ حضرت حسین کو کہا۔ حضرت حسین کو یہ بات کہی، عربوں کے اندر لفظوں کے ہیر پھیر کے اندر بات چھپا کر دشمن کو کہتے تھے۔ فرمایا لگتا ہے آج کل اونٹ کا خون پتلا ہو گیا ہے، اب اس کی ذبح ہوئے بغیر جان نہیں چھٹنی، دھمکی دی ہے۔ تو حضرت حسین نے آگے سے کہا واللہ میں اگر آج مر گیا اور اللہ نے پوچھا کہ تو اس ظالم کے خلاف اٹھا کیوں نہیں، تو میں اللہ کو کیا عذر پیش کروں گا اگر چلا گیا۔ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں، تو سوچتا ہے نا کہ میں تیرے خلاف سازش بناتا ہوں، میں اپنے دل میں دن بعد یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے۔ تو امام حسین نے 20 سالہ دور کے تسلسل کو برقرار رکھنے سے، باطل کی حمایت سے انکار کر دیا کہ باطل کی حمایت نہیں کی جائے گی چاہے صورت کچھ بھی بن جائے۔ آج کی تحریکیں جو چلتی ہیں، یہ جماعتیں بنی پھرتی ہیں، یہ باطل کے ساتھ کس طرح گٹھ جوڑ کرتی ہیں، اندر کھاتے جا کر کے سیٹیں ایڈجسٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ چھوڑ جائیے، آپ اور میں سب گناہگاروں کی صف میں ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں بھی بات کریں، ہم آپ کو کیا پتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب وہ حر ہیں جو ابھی تک لشکر یزید میں ہیں، ہم سب وہ حر ہیں جو لشکر یزید میں ہیں، وہاں سے مراد لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی رکھتے ہیں اور ہم انہیں راضی بھی رکھتے ہیں۔ یہ عوامی رویہ بھی یہی ہے اور خاص کا رویہ بھی یہی ہے۔ آپ بھی کسی بڑے سے نہیں بگاڑنا چاہتے، آپ اس وقت دیکھا کریں یوں کیسے آپ کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو آپ بوتلیں منگا، اس کو پروٹوکول عطا فرما، اس کے لیے گاڑی صفائی کروا، کیسے سلوٹے مارتے ہیں۔ آپ کتنے بھی کسی پارٹی کی مخالفت میں کتنے ہی آگے چلے جائیں، لیکن جب اگر اس پارٹی کا صدر آپ کے پاس آ جائے اپوزیشن کا تو آپ سلوٹ ضرور اس کو ماریں گے، آپ کہیں گے یہ مروت کے خلاف ہے۔ حسین ابن علی نے کوئی مروت نہیں دکھائی، انہوں نے صاف کہا کہ باطل کی حمایت سے اجتناب کریں گے، ہم کبھی نہیں کریں گے، انکار کر دیا۔ دوسرا، امام حسین نے پہل ہی نہیں کی خون ریزی کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں خون ریزی سے اجتناب۔ پہلا کیا تھا؟ باطل کی حمایت سے انکار، اور دوسرا کام کیا تھا؟ خون ریزی سے اجتناب۔ تلوار نہیں اپنی طرف سے پہلے اٹھائی۔ امام حسین کو مکہ میں مدینہ میں پتا چلا، اب وہاں مدینہ چھوڑ گئے کہ جنگ نہ ہو جائے، اب مکہ میں پتا چلا، آپ نے اپنا احرام کھول دیا۔ وہ حسین جس نے 40 حج کیے ہوئے تھے، جب 41واں حج کرنے کا موقع آیا تو حسین کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا کہ کہیں خانہ کعبہ میں اتنی لڑائی نہ ہو جائے کہ مجھے قتل کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑ کر روکنا چاہا تو فرمایا عبداللہ ابن عباس تم مجھے چھوڑ دو، میں حرم سے باہر جا کر ایک بالشت باہر ہٹ کے مر جانا پسند کرتا ہوں، حرم کی زمین کو خراب نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں جھگڑا ہو، کیونکہ رسول نے فرمایا، قرآن نے فرمایا وہ امن کا مقام ہے، امن کے مقام پر جنگ نہ چاہیے ہے۔ حسین ابن علی کو وہاں سے نکالا گیا، کیوں؟ حسین کو وہاں پر اطلاع ہو گئی، امام حسین بے خبر نہیں تھے۔ اور سن لیں آپ میری یہ بات، بندے دونوں بے خبر نہیں تھے، بندے دونوں بے خبر نہیں تھے۔ یہ تو ان سے پوچھیں جو بندے دشمنیاں پالتے ہیں۔ آپ عوام کو کیا، آپ نہ دشمنی پالتے ہیں نہ دوستی پالتے ہیں، آپ تو منافق اور خوشامد پسند ہیں، تملق پسند ہیں، چاپلوس ہیں۔ چھوڑیے، یہ بے غیرتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عصبیت کی بات ہو رہی ہے اور حمیت کی بات ہو رہی ہے۔ یزید عصبیت میں ہے کہ میرا باپ اور بنو امیہ ہم دولت مند خاندان سے ہیں اور حکمرانی ہمارا کام ہے۔ حسین حمیت میں ہے، دینی غیرت کا نام حمیت ہوتا ہے، حسین غیرت میں ہے۔ حمیت اور عصبیت میں فرق کر کے جیو۔ حمیت کہتے ہیں دینی غیرت کو کہ اس کے سامنے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے کوئی چیز ٹوٹے تو اس کو غیرت آ جائے، جوش آ جائے کہ ہم پیغمبر کے دین کو یوں پامال نہیں ہونے دیں گے جو اب تمہاری دنیا سے اٹھ چکی ہے۔
بے غیرت باپ اور بے غیرت بھائی جس وقت اپنی بہو بیٹیوں کو اسکول اور کالجز میں بن پردے اور بن حیاؤں کے چھوڑتے ہیں تو وہ دیدی غیرت ختم ہو چکی. رسول اللہ نے فرمایا دیوس کو کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. یا رسول اللہ دیوس کی تعریف فرمائیے. فرمایا ماں، بہن، بیٹی، بیوی میں سے 4 میں سے کوئی بے حیائی کرے اور وہ اس پر غیرت کا اظہار نہ کرے، اسے روکے نہ، وہ اس کو کبھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اس پورے معاشرے کو جنت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے، کبھی سوچئے. تو یہ عصبیت اور دینی غیرت جس کو حمیت کہتے ہیں، حسین کے اندر حمیت باقی ہے، اس کے اندر عصبیت باقی ہے. تو دونوں دشمن ہیں ایک دوسرے کے. دین کفر کا دشمن ہے اور کفر دین کا دشمن ہے. کل یا ایھا الکافرون، کافروں سن لو یہ بات کان کھول کر، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے. پوری سورہ یہ لکھی ہے. آج آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ غامدی کہتا ہے کسی کو کافر کہو ہی نہ، نان مسلم اور نان بلیورز کہو. قرآن کفار کی بات کر رہا ہے. آج آپ کس کو، جو آپ کو قتل کریں، آپ کے بچوں کو قتل کریں، آپ کے مسلمانوں پر، وہ آج کفر بھی نہیں کہلایا جائے گا. ان کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک پالیسیز چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے. تو دونوں بے خبر نہیں. نہ یزید ہی حسین کی کاروائی سے بے خبر تھا، نہ حسین ہی یزید سے بے خبر تھے. کوفہ میں مسلم بن عقیل کو حسین بن علی نے اپنے چچا کے بیٹے کو کہا کہ جائزہ لے کر ہمیں بتاؤ، اور انہوں نے جائزہ لے کر بتایا کہ فضا اچھی ہے، آپ جان تشریف لائیے. یہاں بھی ہم لوگوں کے اندر بیعت کا صاف کہیں گے کہ بھائی ہم نے بیعت نہیں کی ہے، اپنا موقف بتائیں گے. اب لوگ توڑیں جوڑیں جو مرضی کریں. حسین نے اپنا کوفہ کا پلان کسی کے اوپر واضح نہیں کیا ہے. ایک جگہ دکھائیں کہ امام حسین یزید کے خلاف وہاں جا کر تلوار اٹھا کر اس کے خلاف جہاد کرنے والے تھے، دکھائیں. آپ کو کیا پتا حسین جو آگ لگا رہے تھے پوری دنیا کے اندر جوش اور حمیت دینی کی، جو غیرت بیدار کر رہے تھے، اس کے لیے جنگ لڑنا ضروری نہیں تھا. اس کے لیے حسین ابن علی کو مظلوم ہونا ضروری تھا اور چپ ہو جانا ضروری تھا. اس لیے یزید باخبر تھا. امام حسین کو بھی خبر ہوئی کہ حاجیوں کی شکل میں احرام پہنے ہوئے اپنے پاس تلواریں لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے کہا ہم مکہ ہی چھوڑ دیں گے. مکہ ایک وقت میں حسین کے نانا نے چھوڑا تھا، یزید کے دادا سے اور یزید کے نانا سے تنگ آ کر کے. آج حسین ابن علی مکہ چھوڑ رہا ہے یزید سے تنگ آ کر کے. یہ داستانیں ہیں. تلک الایام نداولھا، ہم ہیں وہ جو وقت گھوم گھوم کر آتا ہے. جو نانا پر کبھی وقت آیا تھا آج وہی وقت حسین ابن علی پر آ گیا ہے. اس لیے وہ بھی باخبر تھا، وہ بھی اپنے بندے بدل رہا تھا. اس کو پتا چلا کہ نعمان بن بشیر صحابی رسول، انصاری صحابی جو کوفے میں گورنر ہم نے لگایا ہے، وہ حضرت مسلم بن عقیل سے نرمی برت رہا ہے اور امام حسین کے ماننے والوں کو کچھ نہیں کرتا ہے. تو اس نے وہاں سے ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد قصائی کو وہاں لگایا. یہ وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جس کے باپ زیاد کو کسی زمانے میں حضرت معاویہ نے لگایا تھا، اور دنیا جان گئی کہ یہ قصائی کا بیٹا قصائی آ رہا ہے. ان کا کام کچھ نہیں تھا، وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. وہ آ کر کہتے تھے صرف قتل کرتے جاؤ، بس بندہ قتل کرتے جاؤ. جب کرفیو لگا ہے کربلا میں تو ایک آدمی بیرون شہر سے خریداری کے لیے کوفہ میں داخل ہوا تو سپاہی اسے پکڑ کر لے آئے. تو اس نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کرفیو لگا ہوا ہے. وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تیری بات سچی ہے، تجھے نہیں پتا تھا تو کیوں آتا، لیکن ہم نے رٹ قائم کرنی ہے اس لیے تیری گردن اتارنی ہے، رٹ بنانی حکومت کی. حسین سے پہلے ہی کئی قتل ہو رہے ہیں. ابھی حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے ہیں. حسین کے 3 قاصد گئے ہیں وہاں پر، اور 3 کے 3 قاصدوں کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے کوفہ میں. ابھی حسین کربلا کے اندر نہیں پہنچے. اطلاعیں آ گئی ہیں آپ کو، ادھر سے اطلاعیں ادھر آ رہی ہیں، ادھر سے اطلاعیں ادھر جا رہی ہیں.
ایک کشمکش چل رہی تھی، ایک غیرت دینی میں پھر رہا ہے، ایک عصبیت میں پاگل ہو رہا ہے. دو آدمی کر رہے ہیں. یہ نہ کہیے کہ دونوں بے خبر ہیں. دشمنی جس کے پاس ہوتی ہے وہ باخبر ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جیسا خلیفہ ادھر ہوتا ہے ویسا خلیفہ ہی کافروں کا ہوتا ہے. یہ آج چیک کر لیں. جیسا پاگل آپ کے ہاں ہے ایسا ہی ایک امریکہ میں ہے، وہ بھی ایک ادھر کا پٹھان ہے. سمجھ گئے؟ جیسے عمر فاروق تھے ویسا ہی ذہین اس زمانے کا ان کا بھی تھا. جیسے جیسے بدلتا ہے ویسے ویسے ادھر آتا ہے. تو ادھر اگر حسین ابن علی تھے باخبر تو وہ بھی باخبر تھا. تو اس نے امام حسین سے کہا ہے کہ ہر حالت میں تم کو حسین سے بیعت لینی ہے. اور حسین کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی حالت میں تم اس سے بیعت نہیں لے سکو گے. یہ ہاتھ تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ حجر اسود کو 40 بار لگ چکے ہیں دوران حج، اور قسم کھا چکے ہیں خدا کے کہ تیرا ہی بندہ رہوں گا. یہ انگلی دن میں 5 وقت فرض نمازوں کے علاوہ بوقت تہجد بھی یہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وحدانیت کا انکار کرنے والے ہاتھ اپنا اس کے ہاتھ میں کیسے دے دے؟ حسین نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ آپ نے بڑا ایک تلمیحانہ جملہ فرمایا. اس پہ میں نے ایک بڑا خطبہ دیا تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے شب و روز تو گزرے مکہ و مدینہ کے اندر عبادات کے اندر، اور اس کے شب و روز گزرے فسق و فجور کے اندر. اس لیے آپ نے انکار نہیں کیا. تو امام حسین نے دوسرا ان کا نقطہ نگار یہ تھا کہ خون ریزی سے اجتناب کیا جائے. اس لیے کربلا پہنچ کر بھی 9 کی رات تک امام حسین نے تلوار نہیں نکالی. فرمایا نہیں، ہم تلوار نہیں نکالیں گے. کہا گیا کہ جنگ شروع کی جائے. فرمایا یہ کریں شروع اگر کریں گے. ہم کیوں کریں؟ یہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے کربلا کی نہیں. جب انہوں نے تلوار نکالی تو ادھر سے نکلی. انہوں نے کہا پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں یہ حق کہ ہم تمہیں ووٹ دیں یا نہ دیں. تم کون ہوتے ہو ہم سے زبردستی ووٹ لینے والے؟ حسین ابن علی نے کہا. تیسرا مارکا آپ کا یہ ہے، آپ کی جو کربلا کی تیسری چیز ہے وہ سمجھنے کی ہے، اور وہ ہے کہ جب ظلم مسلط ہو جائے تو پھر استقامت کا پہاڑ بن جاؤ. پھر ڈرو نہیں، جھکو نہیں، بکو نہیں. پھر عزت، ناموس، اولاد، مال، جان، بہن، بھائی، بچے، بھتیجے، بھانجے، کوئی آدمی بھی راہ حق میں قربان کرنے کا وقت آ جائے تو سب کچھ قربان کر دو. پھر یہ بھی نہ پرواہ کرو کہ میرے پیچھے جو بہنیں ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ رباب کا کیا بنے گا. مرد تو سارے گھر کے چلے گئے، ایک بیمار کو بستر پر چھوڑ رہا ہوں، وہ حفاظت کیا کرے گا. پھر یہ بھی نہیں دیکھو گے. اس لیے امام حسین کے 3 بات کہ باطل کی حمایت سے انکار کیا، اور آپ نے خون ریزی سے اجتناب فرمایا، اور جب ظلم مسلط ہوا تو پہاڑوں کا وہ عزم نہیں تھا جتنا حسین ابن علی کا عزم بن گیا تھا. اقبال نے لکھا ہے کہ عزم اونچوں کو سارا مانن. تم حسین کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اس دن پہاڑ تو ہل رہے تھے اپنی جگہ سے، لیکن حسین ابن علی نہیں ہلا ہے اپنی جگہ سے. پھر جان دے دو. رسول نے فرمایا جو آدمی اپنے مال اور اپنی ناموس اور اپنی جان کے لیے لڑتا ہوا مر جائے، وہ آدمی قیامت کے دن شہید بن کر اٹھایا جائے گا. کس لیے کوئی ظلم کرے آ کر کے تمہیں، کس لیے تمہیں مار دے، وہ الگ بات ہے. کہ اب کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں، مولوی ہم مشورہ دیتے ہیں تم لوگوں کو کہ یہ لوگ تم کو جب مار دیں گے تو تم کہاں تمہارے بچے جائیں گے، اس لیے ڈاکوؤں کو سب کچھ ہاتھ سے دے دو. وہ الگ بات ہے کہ ہم تم کو بزدلی کی باتیں سکھاتے ہیں، کیونکہ اب کوئی ریاست تمہاری والی وارث نہیں ہے. وہ تو صرف تم سے ٹیکس لیتی ہے، تم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں ریاستیں. آج جو دن تم نے دیکھے ہیں یہ اس لیے دیکھے ہیں
کہ اس دن 72 کے ساتھ تم نہیں کھڑے ہوئے تھے. آج جو تمہارے ساتھ ظلم ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ تمہیں جوتے مارتے ہیں اور تمہارے سرداروں کو اور تمہارے صدروں کو اور تمہارے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور خود کھاتے پیتے ہیں، وہ تم کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح رونتے ہیں، یہ اس دن تمہارے آباء و اجداد اگر حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج تم کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. کربلا کا جو کہانی ہے، جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، یہ تم کو 3 چیزیں سکھا گئیں کہ بیعت سے انکار، ہم بیعت نہیں کریں گے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم کیوں بیعت کریں؟ کیوں؟ رسول نے کہا ہے اور قرآن نے منع کیا. اس لیے حسین قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اب کربلا میں گئے ہیں. اس لیے وہ جو لوگ مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں، رات بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے بڑی دور سے، 2 روز سے میرے پاس، اس طرح اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مجھے کہنے لگے اسلام مرا ہی کب تھا؟ میں نے ان سے کہا کیا اسلام ابھی زندہ ہے؟ چلیے چھوڑیے، آپ کی بات مانتا ہوں. آپ جہاں سے آئے ہیں اور جس تحریک سے آپ وابستہ ہیں، کیا آج اسلام زندہ ہے؟ آپ میرے گھر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اسلام زندہ کرنے کے لیے تو آئے ہیں. یہ جو آپ گلی گلی محلے محلے خلافت کے نظام کو رائج کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ مرا ہوا ہی اسلام تو ہے. اسلام اگر زندگی، اسلام کے اندر زندگی اگر نماز و روزہ و حج و قربانی ہے تو وہ اسلام تو زندہ ہے. عرب کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آپ کی بعثت سے پہلے بھی اور آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے بھی حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور اپنے ڈیفنس کے لیے اپنا جہاد بھی کرتے تھے. تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں. نبی تم لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے آتا ہے. نبی نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، نبی روزے رکھوانے نہیں آتے ہیں، نبی حج کروانے کے لیے نہیں آتے ہیں. اگر یہ بات تھی تو نبی نے کیوں کہا لکم دینکم ولی دین؟ نبی نے اگر یہ اسی کا نام دین ہے تو دین میں تو مشابہت تھی، تو رسول اللہ کہتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ایک دن آپ پوجا کر لیا کریں، ایک دن ہم پوجا کر لیا کریں گے. رسول نے بتوں کو کعبے سے کیوں اٹھوایا؟ یہ سوال ہے تم لوگوں کے لیے. جی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مندر بنا دو، یہ تمہارے یہاں اقلیتیں ہیں، رسول اللہ نے کیوں کہا تم وہاں سے نکل جاؤ؟ وجہ پیغمبر نے کیوں نہیں وہاں ایک بت رکھوا دیا کہ چلو بھائی تم بھی آ کر پوجا کر لیا کرو، میں تو رحمت للعالمین ہوں. پیغمبر نے کہا نہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم. اور وہ کبھی موقع نہیں آئے گا کہ محمد اس کی پوجا کرنے لگ جائے جس کی تم پوجا کر رہے ہو. نہ ماضی میں کی نہ مستقبل میں کریں گے. اور حکم آخری سنایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. جاؤ تم ادھر ہو جاؤ، ہم ادھر ہو جائیں گے. جب میدان لگے گا دیکھیں گے کون کس کو زیر و زبر کرتا ہے. اور پھر زیر و زبر کرنے کے لیے انہوں نے قوت لگا لی. جتنا ابو جہل نے اسلام کو سمجھا ہے اتنا تم لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے ہو. وہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہلواتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ کہتا ہے یہ لا نہیں ہے، یہ ایک تلوار ہے جو وہ جہل کی رگ پہ رکھ کر تم کاٹ رہے ہو. وہ لا کے مطلب کو سمجھتا تھا. تم آج تک لا کے مطلب کو نہیں سمجھ سکے ہو. وہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے. وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی خداؤں میں سے خدا بنا ہوا تھا. وہ کہتا تھا جب الا اللہ کہا جائے گا تو میرا غلام اور میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. جتنا یزید حضرت حسین کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا اتنا ہی اس نے خطرناک اسٹریٹجی بنا کے امام حسین کو اتنے ہی خطرناک طریقے سے آپ کو طے کیا ہے. اتنا ڈرا ہوا تھا بدبخت کہ اس نے کہا مرے ہوئے حسین کے جسم کو بھی چکنا چور کر دو، کہیں جان نہ باقی رہ جائے. اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے کہا حسین کا سر کاٹ کر لاؤ. اتنا ڈرا ہوا تھا.
اور وہ اکیلا نہیں ڈرا ہوا تھا، پوری سلطنت کے جتنے صوبے تھے سب کے گورنر ڈرے ہوئے تھے کہ 20 سال کا حساب اب پاک ہونے لگا ہے، 20 سال کا حساب اب پاک ہونے لگا ہے۔ وہ تو شکر کرو اس زمانے میں عدلیہ نہیں ہوا کرتی تھی، ورنہ کیس وہاں چلا جاتا اور جج صاحب بک جاتے۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھی، وہاں تو دو بدو تھی اور سامنے آ کر نبٹنے کی بات تھی۔ اس لیے امام حسین کس طرح سے ان کے ساتھ، وہ امام حسین کو جتنا ظلم ہوا ہے آپ سوچیں وہ کتنا ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا۔ آپ یہ سوچیں، اس نے کہا ایک بچہ بھی نہ بچے، کیونکہ ایک بچہ بھی ہمارے حسین کا اگر بچ جاتا ہے تو مشکل میں، لیکن خدا ہے نا، وہ اگر حسین کے نانا کو ہجرت کی راہ میں رات میں کافروں کے درمیان سے بچا کر لے گیا اور غار ثور کے باہر آ کر کے بھی وہ نہ دیکھ پائے، وہ حضرت زین العابدین کو بھی دیکھ نہ پائے۔ حسین نے ہجرت کی نانے کی طرح، امام زین العابدین کو ویسے بچایا اللہ نے جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اللہ جانے جب قتل کرنے لگے ہیں تو پتا ہے حسین کو بچانے والی کون تھی؟ وہ سیدہ زینب تھی سلام اللہ علیہ، گر گئی بھتیجے کے اوپر، فرمایا اس سے پہلے کہ تجھے قتل کرے میری گردن کاٹ دے، اس سے پہلے پھپھی نے کہا میری گردن کاٹ دے۔ نسل حسین زینب کی قرض دار ہے۔ آج جو تمہیں رسول اللہ کی اولاد میں سے سادات نظر آتے ہیں اور انا آتینا کل کوثر کی تفسیر میں رسول کی کثیر اولاد تم کو نظر آتی ہے، جو ابو جہل نے کبھی کہا تھا کہ تو نامراد اور بے اولاد اور بے نسل ہو کر مرے گا، اللہ نے سادات کو جو بچایا ہے یہ ایک قرض ہے زینب بنت علی کا کہ اس کی تفسیر کے لیے تم لوگوں کے لیے حسین اور اس کی اولاد کو بچا کر گئی۔ زینب کی پہچان ابھی کسی نے نہیں کی ہے، ہم کروائیں گے آپ کو اس دفعہ۔ زینب کون ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، بکواس کی ہے ایک حرامزادے نے، اور مجھے حرامزادہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبز پگڑی باندھ کر اس نے کہا کہ زینب کو تو طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ زبردستی اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جانا چاہتی تھی۔ بھونکا ہے کتا، رسول کی بیٹی پر بھونکا ہے۔ ہند پر اگر کوئی کچھ کہتا یزید کی دادی کو تو آپ لوگ کہتے صحابیہ کو کہا ہے۔ زینب صحابیہ ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ کا انتقال رسول اللہ کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ کتنے مہینے کے بعد؟ تو بی بی زینب حضرت فاطمہ 4 بچے چھوڑ کر گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حسن، دوسرے کو کہتے ہیں حسین، تیسری کو کہتے ہیں زینب اور چوتھی کو کہتے ہیں ام کلثوم۔ 4 بچے چھوڑے ہیں اور ان چاروں نے اپنے نانا جان کی زیارت فرمائی ہوئی ہے، اور 4 کے 4 صحابی ہیں، اور ان کی ماں بھی صحابی ہے اور ان کا باپ بھی صحابی ہے، اور حضرت ابو طالب کی بیوی رسول اللہ کی چچی وہ بھی رسول اللہ پر ایمان لے کر آئی ہیں۔ رسول اس کی قبر میں، چچی کی قبر میں خود اترے ہیں۔ حسین کے دادا، حسین کی دادی، حسین کے نانا، حسین کی نانی، حسین کی ماں، حسین کا باپ، حسین کی بہنیں، حسین کا بھائی، کلہم صحابیون، سب کے سب صحابی ہیں۔ انہوں نے اس رخ انور کی زیارت فرمائی ہوئی ہے جس کے لیے تم چاہتے ہو کہ درود شریف پڑھ کر کہیں رات کو خوابوں میں آ جائیں۔ اگر وہ رخ روشن سے پردہ اٹھا دیں آج تو سرکار نے فرمایا مسلم شریف میں کہ ایک وقت آئے گا، میرے امتیوں پر ایک وقت آ جائے گا۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا تم تو دن رات زیارت کرتے ہو، فری میں زیارت کرتے ہو، کوئی پیسہ کوئی ٹکا نہیں دینا پڑتا، مجھے دیکھتے ہو 5 وقت میں۔ میری امت میں ایسے پیارے بھی میرے ہوں گے کہ وہ اب کہیں گے ہمارا مال اور اولاد ساری اللہ کی راہ میں دے دی جائے، پھر ایک دفعہ زیارت ہو جائے رسول اللہ سے۔ اور کیا کہا تم کو؟ تمہیں یہ کہا کہ وہ جو لوگ اس طرح میری زیارت کے لیے تڑپیں گے، میرے صحاب تم لوگوں کو ایک دفعہ جنت کی خوشخبری، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور تڑپیں گے ان کو 7 دفعہ جنت کی خوشخبری، بن دیکھے ایمان لے کر آئیں گے۔ کتنے دل ہیں جو آج تڑپ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے یہ تو نہیں کبھی کہتے کہ تو رسول کو دکھا، لیکن تو روضہ رسول تو دکھا۔
کتنی آنکھیں ہیں کہ روتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی وہاں یہاں صحراؤں میں مر گئیں، حج کرنے کے لیے گئے اور پہنچ ہی نہ سکے۔ کتنے سفینے تھے جو اس دریائے بحر عرب میں جو کراچی سے شروع ہوتا ہے اور عرب میں جا کر ختم ہوتا ہے اس میں ڈوب گئے کہ ہم روضہ رسول جا رہے ہیں لیکن پہنچ ہی نہیں پائے۔ کتنے راہی تھے جو مکہ سے مدینہ کی جانب گئے اور بھوک اور پیاس سے ہی دم دے گئے۔ ان کی زیارت کی ہے، زینب بچا کر لے کر گئی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی وہ یہ کی ہے اور کہا میں بیعت نہیں کروں گا کسی صورت میں۔ آپ مقدمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بار بار کہتے ہیں وہ اگر خروج کرتے، خروج کہتے ہیں خلیفے کے خلاف بغاوت کرنے کو، وہ خلیفہ ہوتا تو خروج ہوتا۔ ایک آدمی کوئی عورت اٹھا کے لے جائے اور جا کر زبردستی اس سے انگوٹھے لگا کے نکاح کرے اور انگوٹھے لگوانے کو اور کہے میں تیرا شوہر ہوں، حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو، حضور نے فرمایا، تو آپ اس کو اس کا شوہر مان لیں گے؟ یہ کہاں کا خلیفہ؟ اسلام میں خلیفہ آنے کا کوئی دستور ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی اس کا میتھڈ بنایا گیا ہے، کوئی قانون ہے۔ اس طرح تو خلیفہ نہیں ہوتا کہ جو آ جائے آپ اس کو خلیفہ مان لیں، جو مسلط ہو جائے آپ اس کو خلیفہ مان لیں۔ مسلط شدہ آدمی کی سزا آئین کے اندر موت ہے آج بھی، آرٹیکل 6 کے تحت آج کے جدید دور میں بھی اس کی یہ سزا ہے۔ دولت مشترکہ کامن ویلتھ اس ملک سے اپنا ناتا توڑ لیتے ہیں جس ملک پہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے اور آپ کی معیشت کا گراف آج گر جاتا ہے، تو وہ جو گر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ کو کامل و مکمل و اتم اور پورا دیا ہے اس میں کوئی قانون نہیں ہوگا۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ ملانے آپ کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں سے مشاہرہ آتا ہے، ان کو مشاہرہ آتا ہے مہینے کے بعد جو بچہ وہاں سے پڑھ لیتا ہے وہ انہوں نے یونیورسٹی اس لیے نہیں بنائی، یہ قوم نے اور انہوں نے یہ یونیورسٹیاں دین کے لیے نہیں، آپ تو بڑے احمق ہیں، یہ اس لیے بنائی ہیں کہ یہاں سے وہ مولوی گھڑ گھڑ کے نکلیں جو دین کو بنیاد بنا کر ہمارے ظلم کی حکومتوں کے آگے آڑ کھڑی کر دے۔ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، اس لیے وہاں سے آج تک ڈھنگ کا کام نہیں نکلے گا، کفر کا فتویٰ نکلے گا یا توہین کا فتویٰ نکلے گا۔ فاضل فلاں وہ عربی بڑی گلے سے نکالتا ہے، عربی تو ابو جہل کی بہت اچھی تھی، عربی زبان تو ابو لہب کی بہت اچھی تھی، عربی تو امیہ ابن خلف جو بلال کو مارتا تھا اس کو اچھی تھی۔ بلال تو پھر عربی سے اتنے نہ واقف ہوں گے کہ وہ باہر کے تھے، ان کی عربی بہت اچھی تھی، اتنی لمبی داڑھی تھی ابو جہل کی، ابو لہب کی۔ تو پیغمبر کیا اس بات پر آپ کو کہتے کہ عربی بولے، ناک میں گنگنے کر کے قرآن کو پڑھے؟ کتنا قرآن پڑھتے تھے خوارج؟ رسول نے فرمایا سب جہنم میں، فرمایا ماتھوں پہ نشان ہوں گے نماز کے لیکن جہنم میں، گھٹنوں کے اوپر سفید نشان آ جائیں گے لیکن جہنم میں، تخنوں کو دیکھو گے تو بیٹھ بیٹھ کے اتحیات 2-2 گھنٹے کی مر لیکن جہنم میں۔ اور فرمایا جو آدمی اس طرح کے حلیے میں تم کو نظر آئے اور بیت اللہ شریف میں ملتزم اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو کر بھی نماز ادا کرے اور بغض اہل بیت اس کے دل میں ہو، اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ دلوں کو ٹٹول لو، اپنی دل کو فائنڈنگ کرو اس کے اندر، اگر کہیں کوئی ذرہ آج ہے تو اس کو فنا کر دو۔ رسول شفاعت نہیں فرمائیں گے، محروم جو ہو گیا رسول کی شفاعت سے، حضور اس کو لواء الحمد کے جھنڈے پر رسول اللہ کھڑے نہیں ہونے دیں گے، حضور حوض کوثر پر اس کو پانی نہیں پینے دیں گے، حجر اسود جا کر کے پلے صراط پر پیغمبر کھڑے ہو کر دیکھیں گے اس کو، وہ بجلی کی تیز رفتار سے نہیں جو گزر سکے گا، کیسے گزرنے دے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹے ہوئے
جب آپ کے سامنے فرمایا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو آدمی کو جیسے قتل کیا گیا ہے آدمی اسی طرح قبر میں اسی حالت سے نکل کر ادھر پہنچے گا. تو حسین ابن علی کیسے پہنچیں گے؟ یا حسین آپ کا تو جسم ہی نہیں تھا، آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کا تو جسم ہی نہیں تھا، آپ کیسے پہنچیں گے؟ کیا کٹا ہوا گلا الگ سے پہنچے گا؟ کیا روندی گئی انگلیاں پہنچیں گی؟ جس لب پر رسول اللہ نے لب رکھے ہیں وہ کیسے پہنچیں گے وہاں پر؟ ہاں، جب اس نے چھڑیاں ماری عبید اللہ ابن زیاد نے، تو حضرت انس وہ صحابی رسول ہے جس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، اور اس نے کہا چھڑی ہٹا لے، ان لبوں کو بوسہ دیکھا ہے ان آنکھوں نے دیتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے رہے تھے، اور اشبہ سب سے زیادہ مشابہت اس کی شکل کی تھی رسول اللہ کی. تو نے وہ شکل اپنے قدموں میں رکھ لی، بدبخت، اور اپنی چھڑی کے ساتھ اس طرح لبے حسین کو کیا کر رہا ہے؟ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ حسین کو جو کچھ ہوا ہے، حسین نے ایک امتی ہونے کا فریضہ ادا کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں پیارے نبی کے بالیقین وہ نور عین ہیں. اس میں جس نے بھی ذرا سی بھی کسی آدمی نے یہ بات کی کہ مجھے ذرا شک ہے، تو وہ اپنے شک کو ختم کر لے. آج تو میں منبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن یہ صدا بند ہو جائے گی اور موقع ختم ہو جائے گا. موت کے وقت میں فرشتے حساب کا دفتر بند کر لیں گے، پھر حسین سے محبت کرنے کا موقع نہیں رہ جائے گا. ادھر ہی توبہ کر لو اگر کوئی شبہ ہے. یہ جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہی، اس وقت فرشتے یہاں بیٹھے لکھ رہے ہیں. یہ ابھی عصر کی نماز کے بعد جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں میرا جمعے کا خطبہ پیش کیا جائے گا، اور یہاں کے جو لوگوں کے دلوں میں چل رہا ہے نیتوں کے ساتھ وہاں بتایا جائے گا کہ وہاں ایک ذکر حسین کر رہا تھا اس وجہ سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. میں جذباتی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر جو جذباتی اور غیرت مند نہیں ہے اس کو اپنا علاج کروانا پڑے گا. اس کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور جس کا خون ٹھنڈا ہو جائے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، اور بے غیرت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے فرمایا پیارے نبی کے بالیقین وہ نور عین ہیں. نبی کی آنکھ کا نور تھے، حضور ان کے ذریعے سے دیکھتے تھے دنیا کو. پیارے نبی کے بالیقین وہ نور عین ہیں. شیر خدا کے لال اور زہرا کے چین ہیں. شیر خدا کے لال اور زہرا کے چین ہیں. ہے داستان کرب و بلا اتنی سی مختصر. اب ذرا سننا اگلا مصرع، اگر تم لوگ سمجھ گئے تو سمجھنا میں نے تم کو ساری حسینیت آج ہی دے دی ہے. ایک لفظ تھا ہے کہ کبھی تھا، ایک ہے اب. تو کیا ہے داستان کرب و بلا اتنی سی مختصر. ایک تھا یزید، ایک مولا حسین ہے. تھا یزید، تھا. کون ہے جو سامنے آ کر مجھے کہے میں یزید کی اولاد ہوں؟ کوئی سامنے آئے یہ ناسبی کہیں کہ ہم یزید کی اولاد ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے امام کی روحانی اولاد ہیں. ہمیں تو نسبت ہے اپنے امام سے. حسین ہیں، مٹاؤ ان کو. کیسے مٹاؤ گے حسین کو؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین ہیں. انسان کو بھی ہلنے تو دو، ان کو غیرت تو آنے دو، ان کو حمیت تو آنے دو، ان کے خون کو جوش تو مارنے دو، ان کو ایمان کے اوپر حرارت رکھ کر تپنے تو دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے حسین ہیں. حسین زندہ لوگوں کا حسین ہے. حسین ان کا حسین ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں. حسین عقل مندوں کا حسین ہے. حسین عاشقوں کا امام ہے، اور امام عاشقاں پورے بطول. اقبال نے کہا کہ حسین عاشق نہیں ہے بلکہ آج تک جو اللہ اور اس کے رسول کے عاشق آئے ہیں ان کا امام ہے. یہ کہاں سے اسے سیکھا ہے؟ کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے جوان وہ ہوں گے
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے، ان کا امام وہ ہے جو ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ حسین محبت کا وہ استعارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اور اللہ کی محبت کے درمیان میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وہ جو حسین ابن علی اس طرح سے کربلا کے باہر، اپنی خیمے کے باہر اس طرح اپنے بچوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ متغیر ہی نہیں ہوا، ہلے نہیں، روئے نہیں، پکارا نہیں کسی کو حسین نے۔ میں کہتا ہوں یا حسین، یہ وہ کون سے نظارے کے آپ مزے لے رہے تھے اس وقت میں؟ بظاہر تو خاندان کٹتا ہوگا، مگر نگاہ میں اللہ رب العزت کی طرف مراقبہ ہوگا آپ کا۔ وہ کون سا مراقبہ آپ نے کیا ہے جہاں آپ نے اتنے پہاڑوں کو اور خون کی ندیوں کو برداشت کیا ہے؟ اس لیے داستان کرب و بلا ہے اتنی سی مختصر، ایک تھا یزید اور ایک مولا حسین ہے۔ حسین ہیں، حسین تھے نہیں۔ انسان بیدار ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے انسان آج کا کہ مجھے بیدار ہونے دو۔ یہ جہاں کہیں بھی حریت پائی جاتی ہے، آزادی پائی جاتی ہے، وہاں حسین۔ یہ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حسین واپس ہو گئے تھے، وہ 3 شرطیں رکھ دی تھیں، سارا قصہ ہر بات پر یہ ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ نقطہ رکھ لو، یہ تم لوگوں نے پوچھنا ہے ان سے۔ یہ کہتے ہیں حدیث لینی ہے تو صحیح لینی ہے، آپ کے ہاں سے روایت لینی تو صحیح لینی ہے، جھوٹی روایتیں ہیں۔ آپ ان سے مطالبہ کریں کہ سند صحیح کے ساتھ امام حسین کو جو 3 شرطیں پیش کی ہیں، آپ ہم کو سند صحیح کے ساتھ لا دیں، ہم آپ کو سونے کے ترازو میں رکھ کر تول دیں گے۔ یہ قیامت کی صبح تک نہیں لا۔ مر گیا وہ حافظ صلاح الدین یوسف ناسبی۔ اب اس کا قصہ سن لو مجھ سے چھوٹا سا۔ جب میں نے ان کے اس بت کو گرایا ہے جس کی یہ پوجا کرتے رہے ہیں، شہر کے ملانے تو کوئی شہر نہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ ناسبی ان سب کا بڑا بت تھا۔ جیسے سارے بت خانہ کعبہ میں تھے، لیکن ایک بت بڑا سا تھا جس کا نام ہبل تھا، وہ ان ناسبیوں کا ہبل تھا۔ میں نے اس کی کتاب سانحہ کربلا اور رسومات محرم الحرام لے کر اس کے پاس گیا۔ آج تو وہ میرا یار نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں ہمارا یار غار ہوتا تھا عبد المنان راسخ۔ اب وہ کہتا ہے مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، یا اللہ اس کے حافظے کو تازہ فرما، وہ حافظہ جس کے اندر اس کے محبت ہوتی تھی حسین کی، یا اللہ اس کو وہ حافظہ عطا فرما جہاں اس نے شان حسن و حسین عشق اہل بیت میں جب لکھی تھی۔ اللہ اس کے حافظے کو تازہ فرما۔ اگر ایسا حافظہ اس کا کام نہیں کرتا تو یا اللہ اس حافظہ کسی کام کا نہیں، جس کا حافظہ جاتا رہے وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ساتھ تھا تو میں نے اسے کہا آپ نے یہ کتاب لکھی؟ کہتے لکھی، اور آج تک لکھی، نیٹ پر دیکھ لو، اٹھا کر پڑھ لو جا کر کے۔ میں نے کہا آپ نے اس میں لکھا کہ امام حسین کا سر کٹ کر یزید کے پاس نہیں گیا، کیونکہ جس روایت میں یہ آتا ہے وہ روایت کی سند صحیح نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات مان لی، آپ کی بات مان لی۔ آئیے اگلے 10 صفحوں کے بعد آپ لکھتے ہیں حسین نے 3 شرطیں حسین کو پیش کی گئیں اور انہوں نے قبول کر لی۔ اس کی روایت صحیح ہے، اس کی روایت صحیح ہے، کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا حضور والا نکال دیں، کوئی ہم بھی پڑھ لیں، وہ جہالت جو آپ نے پڑھ رکھی ہے کچھ ہم نادانوں کو بھی عطا فرمائیے۔ تو لگا ادھر ادھر سے کرنے۔ میں نے کہا رک جائیے، میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ یہ دونوں ٹکڑے ایک ہی روایت کے ہیں، دونوں کی ایک ہی سند ہے۔ اگلا ٹکڑا مانتے ہو، پچھلا نہیں مانتے ہو۔ اگر تو 3 شرطیں امام حسین نے مانی ہے تو سر بھی کٹ کر گیا ہوگا اور ظالم نے آپ کے چہرے پہ چھڑیاں بھی ماری ہوں گی۔ اور اگر 3 شرطیں صحیح، سر کٹنے کی روایت درست نہیں ہے تو 3 شرطوں والی بھی صحیح نہیں۔
3 شرطوں والی بھی صحیح ہے. اور وہ عتیق الرحمان سنبلی مولانا منظور نعمانی کا لڑکا اتنی داڑھی بڈھے ہو جاتے ہیں تو یہ لڑکوں سے بزرگ بن جاتے ہیں. مجھے تو چھوکرے ہی نظر آتے ہیں یہ سارے. میں تو ان کو نہیں رعایت دیتا. جو حسین کو رعایت نہ دے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ میرے حسین بھی بوڑھے تھے, ان کو بھی بڑھاپے میں رکھ کر مارا, ان کے جسم پاک کی قبا کو تار تار کیا, ان کے جسم مبارک کو چور چور کیا, گھوڑوں کے نیچے اس نے نازنین کو روندا, 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر حسین کو پیاسا رکھ کر شہید کیا. میں تو نہیں چھوڑنے والا تمہیں کسی صورت میں. تم کتنے ہی مفسر بن جاؤ, میں تمہاری تفسیروں سے پہلے ہی عالم ہوں. تمہاری تفسیر پڑھ کر میں عالم نہیں بنا, میں حسینیوں کی سید مودودی کی تفسیر پڑھ کر عالم بنا. جو سید تھا, جس نے دفاع کیا, جو علی کا پتر تھا, جو حسین کی نسل سے تھا, اس نے دفاع کیا. جو محمد رسول اللہ کا بیٹا تھا, اس نے دفاع کیا. تو میں نے کہا مولانا یہ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو ناصبی پریشان ہو گئے وہاں پر آتے. اور عتیق الرحمان سنبلی کہتا ہے کہ شرطیں بھی پیش ہوئی, حسین نے مان بھی لی, پھر یار قتل کیوں ہوا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا مولانے میں سمجھاتا ہوں, تو بتا. کہتا مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی تھی. کیا آ گئی تھی؟ اللہ کی تقدیر حسین کو بچانے کے لیے غالب نہیں آئی, مارنے کے لیے آ گئی. امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے غالب آ گئی, امت کو جوڑنے کے لیے غالب نہیں آئی اس وقت. بدبخت جب اپنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ پہ ڈالتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے اس پہ کہا ہے حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, فعلے بات تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر. اکبر الہ آبادی بڑا چلاک تھا, علامہ اقبال اس کو مرشد مانتے تھے, بڑا ہوشیار تھا. میٹھے میٹھے انسان میں وہ چھتر مارتا تھا سر کے اوپر کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے. لوگوں نے اس کے کلام کو یہ سمجھ لیا کہ شاید اکبر کا کلام ظریفانہ ہے. ظریفانہ نہیں, وہ اقبال سے بھی اوپر عالم تھا, لیکن اس کو پڑھا نہیں گیا صحیح طرح سے. کیا کہا کہ حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر کہ فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. کہتے ہیں اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. جب غلط کام ہو جائے اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. جب ان سے پوچھے حضور آپ تہجد پڑھتے؟ الحمدللہ میں جلد ہی 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. وہ بھی اللہ نے پڑھوائی, تو نے پڑھنی تھی, حج تو نے کرنا تھا, نیکیاں اپنے پلے. قرآن مجید میں آیا ہے اگر ان سے کچھ, ان انسانوں کے ساتھ ہم کچھ کر دیں تو یہ کہتے ہیں خدا نے یہ کیا کر دیا ہے. اور جب ان کو ہم اپنی رحمتوں کا مزہ چکھائیں کہتے میں نے ہی کیا ہے. 3 شرطوں والی روایت میں ایک ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. یا تو 3 شرطیں صحیح ہیں تو پھر حسین کا سر کٹ کے کوفہ سے یزید کے دربار میں بھی گیا ہے اور اس نے آپ کو چھڑیاں ماری. ٹھیک ہے, اگر سر نہیں کٹ کے وہاں گیا, صرف کوفہ میں رہا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں کہتے وہاں تک گیا, آگے نہیں گیا. اگر نہیں گیا ہے تو پھر ہمیں یہ بتا دیں وہ سر گیا کہاں ہے. ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی سب سے بڑے امام, جن کا سعودی عرب میں وہ 38 جلدوں میں فتاوی شیخ عبدالعزیز بن باز نے چھاپا, 38 جلدوں میں فری دیتے ہیں مولانوں کو. اس نے وہاں ٹاپک باندھا ہے راس الحسین فأین راس الحسین, حسین کا سر کہاں گیا. کیوں وہ سن لو, کیونکہ ایک سر کا مقبرہ جو ہے وہ دمشق میں شام میں بنا ہے, ایک مصر میں بنا ہے, ایک کوفے میں بنا ہے, اور ایک سر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے. یہ 4 روایتیں بناتے ہیں. اب وہاں پہ ہوتا ہے شرک, لوگ جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں. شرک کا رد کرنے کے لیے, لوگوں کو تو زبزب میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ سر تو پتہ ہی نہیں آج تک چلا کہاں چلا گیا, اس لیے آپ خام خواہی ان بتوں کی پوجا, ان خالی قبروں کی پوجا کر رہے ہیں. پکڑا گیا, شرک کا رد کرتا کرتا پکڑا گیا. سر کہاں ہے پھر؟ ہم نے ابن تیمیہ کو پکڑ لیا, تو دس نفی سر کتنے ہے, سر کہاں ہے؟ ابن تیمیہ سے پوچھ لو, وہی کہتا ہے کہیں نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں.
حضرت عثمان پورے کے پورے ثابت کے ثابت جو ہیں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے۔ حضرت علی پورے قبر میں گئے ہیں، حضرت حسن پورے قبر میں گئے ہیں، ابو بکر و عمر پورے کے پورے قبر میں گئے ہیں، امہات المومنین قبر میں گئی ہیں، سب صحابہ پورے قبر میں گئے ہیں، حسین ابن علی اور میرے نبی کے لال اور میری بی بی کے چین اور نور عین، میں نہ تیری قبر ڈھونڈ پاؤں، نہ میں تیرا سر ڈھونڈ پاؤں، نہ میں تیرا تن ڈھونڈ پاؤں، نہ میں تیرے ہاتھ ڈھونڈ پاؤں، نہ میں تیرے پاؤں ڈھونڈ پاؤں، میں کہاں سلام پڑھوں؟ تم کو تو یہ غم ہے کہ بقیع کے اوپر بنے ہوئے قبوں کو وہابیوں نے گرا دیا ہے، مجھے یہ غم ہے حسین ابن علی کی قبر کہاں ہے؟ وہ صحراؤں میں تم نے جانوروں کے لیے چھوڑ دی کھانے کے لیے، حسین ابن علی کے تن نازنی کو تم چھوڑ آئے مٹی کے اندر، اس کے تن پر کوئی تم نے کپڑا نہیں ڈالا ہے، تم نے اس کو ننگا کرنا چاہا ہے رسول کے نواسے کی بے حرمتی کرنے کے لیے، تم نے اس کے تن سے اباؤ کباؤ امامہ و دستار سب اتار لی، رسول اللہ کا بچہ کیسے مارا ہے تم نے؟ حسین کا علی اصغر تو حسین نے دیکھا ہوگا کہ وہ 6 ماہ کا تھا، پورا تو تھا، علی اکبر پورا تو تھا، عباس پورا تو تھا، زینب تو ہر ایک کی لاش اٹھا کر تو روئی ہوگی، مگر حسین کی لاش پر تو کیسے روئی ہوگی؟ کیا کیمے پر روئی ہوگی؟ کیا بوٹیوں پہ روئی ہوگی؟ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرو، اس کی گہرائی میں اترو، اندر سے موتی نکلیں گے۔ نبی نے کہا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، نبی نے کہا مجھ میں بھی اترو۔ بخاری شریف کی نبی کے لفظوں کی گہرائی میں تو گئے ہو، نبی کے خون کی گہرائی میں نہیں جا سکے ہو۔ نبی کے لفظوں کی گہرائی میں گئے ہو کہ فاتحہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ جس کو رکعت مل جاتی ہے کیا رکوع مل جاتا ہے؟ کیا اس کو رکعت مل جاتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو حسین مل جاتا ہے کیا اس کو رسول مل جاتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو حسین کے بغیر دین بھی نہیں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو رفع الاجدین من زینت الصلاۃ، رفع یدین زینت ہے نماز کی، حسین ابن علی زینت الاسلام، حسین اسلام کی زینت ہے۔ میرے سامنے تم کیسے روایات پڑھ سکتے ہو؟ ان روایات کو چھوڑ کر میرے نبی کے چین اور اس کے نور عین کو، میں تو کسی زندگی میں جب تک جیتا ہوں یا الہی بن حسین کی محبت کے مجھے موت نہ آئے، میں تو جب جاؤں تو اس وقت میں تیرا درود پڑھتا ہوا تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤں، اور میری جان جب نکلے تو میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل بھی آخر میں آ جائے گا اور محمد بھی آ جائے گا، ادھر ہی دم نکل جائے۔ اس سے بڑی کون سی دعا ہے میرے لیے؟ میری تو زندگی کا سارا سفر اس کے لیے ہے، میری تو نمازوں کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اسی کے لیے ہیں، میں جو روزے رکھتا ہوں اس خاتمہ بالایمان کے لیے رکھتا ہوں، وہ جو میں بیت اللہ کے پیچھے بھاگتا ہوں اور صحیح اور صفا مروہ کرتا ہوں اور احرام کپڑے اتار کر اس فضاؤں میں گھومتا ہوں، تو میں اسی لیے کرتا ہوں میرے حسن خاتمہ کی علامت ہو جائے۔ اب کیسے کہتے؟ مجدد علیہ ثانی کہتے ہیں میں اپنے والد سے پوچھا، وہ مجدد جس کی گردن نہ جھکی، جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کی گرمی نفس سے عالم اشرا، وہ مجدد الفسانی جس نے جہانگیر کے آگے گردن ہی اپنی جھکائی اور اکبر کے دین کے، اور کہتا نفس احرار جس کے اندر کی سانس نے ہندوستان میں اسلام کو بچا لیا تھا۔ اقبال نے کہا جب پہنچا، جب میں شیخ اکبر کی قبر پر لاہت پر، وہاں اقبال نے نظم لکھی ان کی قبر پہ جا کے، تو انہوں نے کہا اکبر میں تیرے دین کو نہیں پہچانوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں مجدد الف ثانی، الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے، الف کا مطلب ہوتا ہے 1000 اور ثانی کا مطلب دوسرا۔ مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کو دوبارہ سے رینیو کر کے کھڑا کر دے، اس سے گرد و غبار اتار دے۔ تو کہتے ہیں 1000 سال کے بعد جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کا نام حضرت احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہے۔ 1000 سال کے بعد اسے دین کو نکھار دیا کھڑا۔ یہ جو اورنگزیب عالمگیر
نے آپ کے دور میں اسلام نافذ کیا اپنے دور میں، یہ ان کے پوتے حضرت خواجہ معصوم کے ہاتھوں کے ذریعے سے یہاں پر آیا. کبھی تاریخ پڑھیے آپ جا کر کے. تو کہتے ہیں میرے والد نے بہت اہل بیت کا ذکر کیا کرتے تھے. تو میں نے اپنے باپ سے کہا اتنا ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے بیٹا ہمارے بزرگوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے مرتے وقت اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے. ابا جی کی مرنے کا وقت آ گیا. مجدد الافسانی کہتے ہیں میں قریب ہوا ابا کے، تو ابا کو نزا کا عالم چھڑا ہے کہ ابا جان، ابا جان. ابا نے دیکھا ہاں بیٹا. کہا آپ فرمایا کرتے تھے اہل بیت. کہتے الحمدللہ مجھے اب لذت آ رہی ہے، وہ مزہ پا رہا ہوں، مزہ پا رہا ہوں. کیوں اپنی جانیں مشکل سے نکلوانے کے لیے جہنم کے فرشتے بلوانا چاہتے ہو؟ تو سیدھی سی بات ہے، ایک تھا یزید، ایک حسین ہیں، حسین آج تک ہیں. تو آپ کو میں نے مقدمہ امام حسین کا سمجھا دیا کہ کبھی بھی باطل کی حمایت سے صاف انکار، اور اگلا مرحلہ خون ریزی سے اجتناب. لڑنا نہیں ہم نے پہلے، لیکن اگر دشمن ہماری غیرت دینی کو للکار کر ہم پر حملہ آور ہو جائے تو تلوار نکال کر پھر بھرپور طریقے سے جنگ لڑو اس کے ساتھ، یہاں تک کہ تم فنا ہو جاؤ اور تمہارا کچھ باقی نہ رہے. یہ 3 باتیں کربلا کے ساتھ ہیں. جو پوری کربلا سمجھنا چاہتا ہے وہ 3 باتیں یاد کر لے. ان 3 باتوں کے باہر کربلا نہیں ہے کہ باطل کی کسی صورت میں حمایت کی جائے گی، اور کبھی بھی خون ریزی کے لیے سب سے پہلے ہاتھ ہم نہیں بڑھائیں گے، اور جب ہم پر ظلم مسلط کیا جائے گا ہم کوہ استقامت بن جائیں گے. یہ ہے امام حسین کا سارا فلسفہ. اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین کی تفسیر، حسین کی تفسیر، قرآن کی تفسیر تو ہے، حسین کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ حمیت، وہ غیرت پیدا فرما دے جو حسین ابن علی علیہ السلام کے اوپر تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو محبان اہل بیت میں شمار فرمائے، آپ کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، اور یزید پلید اور ملعون سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا. ساری دنیا اس کو رحمت اللہ علیہ کہ میں تو اس کو لعنت اللہ علیہ کہوں گا. میں تو یہ کہتے ہیں معین پر گناہگار پر لعنت نہیں ہے. تو میں نے کہا جب وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں تو اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ 4 دفعہ مرد قسم کھائے کہ میری بیوی بری ہے کسی کے ساتھ، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت. بیوی بھی یہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے، اگر میں وہ بھی اپنا انکار کر سکتی کہ نہیں یہ الزام لگا رہا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو مجھ پر لعنت. 4 دفعہ وہ یہ کہے. تو میں نے کہا معین تو ہو گیا، اپنے پہ لعنت ڈال رہی، وہ اپنے پہ ڈال رہا ہے. کہتے نام لے کر لعنت نہ کرو، ویسے کہی جاؤ سب پہ لعنت بے شمار. نہیں، وہ سب پہ جب لعنت بے شمار وہ تم پر، یزید پر خاص الخاص، سمجھ گئے؟ وہ لعنت بے شمار تم پر، تم رہو ان کے ساتھ. ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسین کو کہیں گے اور علیہ السلام بھی آپ کو کہیں گے. اگر ہم نے اس پر سلام نہیں پڑھنا تو کس پر سلام پڑھ؟ ہم ہیں تیرے اے حسین غلام، اے حیدر حسین ابن حیدر، تجھ پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اچھا کوئی نور پوری صاحب جو ہے ان کو میں نے اپنی فیس بک سے نکال دیا. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جرت کرتے ہیں کئی علماء اہل حدیث کو اہل حدیث منہج سے نکالنے پر. سید دیوبند شاہ بخاری وہ عالم دین ہے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث خاندان کے خیل ہے، اور بعض ان کے تفردات ہیں. آپ تفردات کی وجہ سے کہیں کہ یہ اہل حدیث